ہیں. بڑا ہی پیارا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے گزارنا ہے, کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے. اور عدنان بھائی, میں یوں سوچتا ہوں کبھی کبھی, اور اگر آپ مزید تصدیق کریں یا جو بھی آپ فرمائیں, کہ کائنات, اگر یوں کہیں کہ کائنات کے بنانے کا مقصد میلاد کرنا ہے, سبحان اللہ, سبحان دوسرے الفاظ میں, تو کیا غلط تو نہیں ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں جو حدیثوں کی روشنی میں جو خلاصہ ملتا ہے؟ جی بالکل اشفاق بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں, کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں جلوگر ہونا تھا, یہ سبب تھا, اسی لیے کائنات ہے. اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خود فرامین بھی اور محدثین کرام کی سینکڑوں تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم ہی سے یہ بہار ہے. اور خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کریم ارشاد فرماتا, لولا محمد ما خلقتک. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ کریم نے کہ اے پیارے آدم, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو آپ کو بھی تخلیق نہ کرتا. اسی طرح زمین و آسمان کے الفاظ بھی موجود ہیں مستدرک للحاکم کے اندر, اور اسی طرح امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی تاریخ مدینہ دمشق میں بھی کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس طرح کی روایات کو ذکر فرمایا ہے. تو واقعی یہ ساری بہار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی بہار. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر ایک شعر میں فرمایا ہے, انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, وہ نہ تھے عالم نہ تھا, گر وہ نہ ہو عالم نہیں. وہ ہیں تو عالم ہے. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بالکل آقا جان ہے, اور انہی سے کائنات چل رہی ہے. اور میلاد جو ہے وہ نہ صرف آپ کی آمد کے بعد, بلکہ عدنان بھائی آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی میلاد کا سلسلہ ہوتا رہا, اور حضور کی تعریفیں, آپ کی شان پچھلے انبیاء اور پہلے کے امتی, پچھلے انبیاء کے امتی بھی بیان کرتے رہے. جی بالکل اشفاق بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد دراصل حضور علیہ السلام کا مبارک ذکر کرنا ہے, حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا ہے, حضور کے کمالات ہیں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا مبارک ذکر ہے, حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے. میلاد اسی چیز کا نام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا, اور دیگر اور بھی علماء نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ میلاد کا دراصل مقصد میلاد ہے کیا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے, حضور کے اوصاف کمالات. اور جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں, وہ سب ایک آخری نبی کے آنے کی خوشخبری دیتے چلے آ رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک آخری نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے, ان کی امت کے اوصاف یہ ہوں گے, ان کے کمالات یہ ہوں گے. اور یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گویا میلاد مختلف انداز میں اپنی قوموں کے سامنے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. صحیح. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات بیان فرمائی, اس میں بھی یہی بات ہے, بالکل وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اور اس رسول کا نام ہوگا احمد. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام ہے, آپ کی ولادت سے پہلے احمد, بالکل یعنی کہ بہت زیادہ حمد کرنے والا. حضور علیہ السلام کی نورانی ولادت تخلیق تو ہو ہی چکی تھی, جو سب سے پہلے کائنات میں جو شے بنی وہ نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک تھا. بالکل. اور وہ نور گویا ذکر کرتا تھا, احمد تھا وہ, اور اتنی وہ گویا ذکر کر کے رفعتیں اس نے پائیں کہ پھر جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ کا نام نامی ولادت کے بعد محمد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے محمد آپ کو کر دیا, یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. تو آپ احمد بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کرتے ہیں, اور آپ محمد بھی ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی, کوئی ایسا انسان, کوئی بشر, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی مخلوق ایسی نہ ہوگی کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو, جس کی اتنا ذکر کیا گیا ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ آپ ہی کا چرچا, اور وہ چرچا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے
حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آپ کی ولادت مبارکہ سے آپ علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. یہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو حضور کا ذکر یوں سینکڑوں ہزاروں سال سے، یعنی آپ علیہ السلام کے دنیا میں بلکہ تخلیق آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت وہ ہے، ایسا اللہ پاک نے آپ کو وہ جو محمد بنایا ہے، اور محمد کہتے ہیں اس ذات کو الذی یحمد حمدن بعد حمدن، کہ محمد وہ ذات ہے جن کی حمد بار بار کی جاتی ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اسم بمسمہ بنایا ہے آپ کو. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو کفار ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں مزمم نے یوں کہا، مزمم نے یوں کہا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزمم کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہو، اور محمد کہتے ہیں وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ یعنی حضور کا نام بھی ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی محفوظ رکھا اس کام سے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسے برا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ مزمم کو برا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں مزمم نہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں ایسی ہیں کہ واقعی آپ کا جو اسم گرامی ہے، آپ کا جو نام نامی ہے، آپ کی ذات میں، آپ کے وجود میں اللہ کریم نے کیسی برکتیں رکھی ہوں گی کہ جن کے آنے سے یہ ماہ مقدس، ماہ میلاد، ربیع الاول شریف جو ہے وہ برکتوں والا ہوا، جس کو علماء اور محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا. بعض علماء نے جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے امام، آپ نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ ربیع الاول کی جو 12ویں شب ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. کہ شب قدر کو تو صاحب قرآن پاک نازل ہوا، اور ربیع الاول کی 12 کو وہ تشریف لائے جن پر قرآن اترا. جی بالکل. اشفاق بھائی، یہ صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نہیں بلکہ حضرت امام زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری کتاب لکھی جن الجنتین کے نام سے، اور 300-400 صفحات پر مشتمل، اور آپ نے اس میں 20 دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو رات ہے، یہ جو نبی پاک ولادت مبارکہ کی جو رات ہے، ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اور پھر اس کو ایسی پذیرائی حاصل ہوئی کہ بے شمار علماء و محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس تحقیق کو خلاصے کے طور پر اور بعض نے بالتفصیل اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا. یعنی یہ مولود کا جو سلسلہ ہے میلاد کا، یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. انبیاء بھی گویا ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، حضور کی آمد کے نویدے سناتے رہے، اور صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کیا یہ کام کرتے رہے. یا آج کل جو ہے نا یہ ایک سلسلہ چلتا ہے بعض جگہوں سے، اگرچہ وہ سر توڑ کوشش بھی کر لیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ذکر مصطفیٰ گھٹا نہیں سکتے. میلاد تو پھر بھی بڑھنا ہی ہے الحمدللہ، وہ ظاہری طور پہ بھی بڑھ رہا ہے، روحانی طور پہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہے نا عام ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش بعض کرتے ہیں جو انسان نما شیطان کہہ لے، کیا کہہ لے، کہ صحابہ نے کب کیا یہ؟ آپ جھنڈے لگا رہے ہو، کیا صحابہ جھنڈے نہیں لگا سکتے تھے؟ آپ لائٹ لگا رہے ہو، صحابہ نے کہاں لائٹیں لگائیں؟ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کہ مطلب ان کو اپنی بریانی قورمے میں یہ سب چیزیں نہیں نظر آتی کہ صحابہ نے کب کھایا. لیکن یہ ان چیزوں میں پتہ نہیں شیطان کیوں ایسے لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کے نصیب میں ہو تو. کیا فرماتے، کیا صحابہ حضور کی موجودگی میں یہ کام کرتے رہے؟ انبیاء کی تو بات کی آپ نے یہاں پہ، بات ایک بہت بڑی ایک دلیل کہ انبیاء جب ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ فرماتے رہے تو ایک بہت بڑی بات ہے. صحابہ کے لیے بھی کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے؟ دراصل اشفاق بھائی، شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا، اور اس کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں دراصل میلاد جو ہے اس کے اندر شیطان کے لیے ذلت اور اہل ایمان کے لیے تقویت ہے. مومنوں کے دل اس سے ایمان تقویت پاتے ہیں اور شیطان ذلیل ہوتا ہے. تو جب ایک کام کے اندر شیطان کی ذلت ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ یہ کام کریں، اس لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرے گا. لیکن الحمدللہ رب العالمین جو قدردان ہے
ان دنوں کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کو بھیج کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احسان فرمایا، جو فضل فرمایا ہے، وہ اپنی کتابوں میں کس انداز میں اس بات کو لیتے ہیں، اس ماہ میلاد کی آمد پر وہ کس انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف التعریف آپ نے کتاب لکھی، اور اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور یہ ایسا احسان ہے جو ربیع فی ربیع فی ربیع، ارشاد فرماتی ہیں تو بہاروں میں بہار ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اور اسی طرح امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ایک مبارک مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں خیرات کے، خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، بھلائیوں کے، وابواب السعادات، بھلائیوں کے، سعادت مندیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کس پر؟ علی العالمین، جہان والوں پر۔ کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں بوجود سید المرسلین، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے سعادتوں کے اور جو ہے خیرات کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے۔ تو جو قدردان ہیں وہ یوں قدر کر رہے ہیں، دراصل ان کی نظر میں وہ ساری روایات، وہ ساری باتیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز تھا، کیونکہ یہ خود جو اس انداز میں خطبے پڑھ رہے ہیں یہ خود بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موجم کبیر میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ میں موجم کبیر کے جو الفاظ ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، فرمایا یہ تمہارا بیٹھنا کیسا ہے؟ اور اگر الفاظ کو اسی انداز میں رکھا جائے جیسے جلسے کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ما اجلسکم، تمہارا یہ بیٹھنا، تمہارا یہ جلوس، تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہم صفات کو بیان کر رہے ہیں، وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اسی لیے جمع ہوئے؟ واہ! تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ جی خدا کی قسم ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں، مقصد یہی ہے بیٹھنے کا یہاں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ تمہارے متعلق کوئی بدگمانی تھی، بلکہ تم کام اتنا عظیم الشان کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا دراصل جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کے اس فعل پر، اس کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان کے لیے فخر فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ دیکھو کس انداز میں میرا ذکر، میرا شکر، اور میں نے جو ان پر احسان کیا ہے، نبی کو بھیجا ہے، جی بالکل، من بیکا علینا، آپ کو بھیج کر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف انداز میں حضور علیہ السلام، یہاں دیکھیں یہ اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام علیہ مردوان موجود ہیں، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور کے پیارے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں پڑھوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، انہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی پاک علیہ السلام بھی موجود، ہزاروں صحابہ کرام علیہ مردوان بھی موجود، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قصیدہ
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر مشتمل تھا وہ حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اتنا بڑا نعت خوانی کا اہتمام اور انتظام، کیسی محفل ہوگی، کیسی محفل، خود حضور سننے والے ہیں، کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ خود جلوہ فرما ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان موجود ہیں، اور وہ ایسا ایمان افروز قصیدہ، ایسا ایمان افروز قصیدہ، اللہ اکبر، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے چرچے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے آئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز یہ تھا، ابن سعد کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ ایسے لوگ تلاش کیا کرتے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، اچھا، جو باہر سے آیا کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا کچھ ذکر ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ لوگوں کو تلاش کرتے تھے اور انہیں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک حلیہ بتایا کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے تھے، ایسے تھے، سارے اوصاف گنوا کر، اور پھر آخر میں کہتے تھے خدا کی قسم ان جیسا حسن و جمال والا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل، اصل مسئلہ عدنان بھائی یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہم نہیں سمجھے، جو لوگ اس میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں میلاد جو آپ نے فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ کا نام، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ذکر مصطفیٰ بیان کریں، تعریف مصطفیٰ بیان کریں، اور آپ جو شریعت کی باؤنڈری ہے اس میں رہیں، تو اس میں آپ جتنا حسن لا سکتے ہیں وہ سب اس میں میلاد میں شامل ہے۔ اب عرف و عادت کے اعتبار سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جی بالکل، زمانوں کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اور اب بھی ہمارے زمانے کے اندر بہت